جسے چاہا اپنا بنا لیا، اور جسے چاہا در پہ بنا لیا، یہ تیرے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمال کشف حجاب کمال حسن جمیل و خصال نمقام چونو چرائے، ناحلیم راز کلائے، نمقام چونو تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرائے، بلائے اولا کمال کشف حجاب کمال حسن جمیل و خصال چل جائے گا وہ والا دیکھ لیں مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج محفل امام حسین میں ایک تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، بلکہ ہر میلاد پہ میری گزارش ہوتی، یہ جو اولاد آپ کو ملی ہے نا، یہ حضور کی نوکری کے لیے ملی ہے۔ کسی کے جتنے بچے ہیں، 1 ہے 2 ہے 5 ہیں 7 ہیں، آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے اتنے بچے ہیں، میرے اتنے بچے ہیں۔ وہ کس کام کے اگر آپ ہی رسول اللہ کی محفل میں آنے کی کوشش نہ کریں؟ آپ نے خود تو نہیں قبر میں اٹھ کے جانا نا، ان بچوں نے اٹھا کے لے کے جانا۔
مجھے تو نہیں پتا تھا میں نے اپنے والدین کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنا. انہوں نے کچھ سکھایا, میت کیسے اٹھا کے لے کے جانی ہے, کیسے کرنا ہے, دعا کیسے کرنی ہے, پھر ان کے جانے کے بعد ان کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کیسے کرنی. یہ سیکھے بچہ تو پھر اپنے ماں باپ کو دعا دیتا. ہمارے ہاں کانسیپٹ اس طرح ہے, چھوٹا سا بچہ ہو, چوم چاٹ جو مرضی کرے. 2 سال ایسے گزر گئے, دودھ چھڑایا, اب وہ پہلے سٹیپ سے گزر گیا. اب جو 3 سال باقی ہیں اس میں وہ اسکول جائے گا. اسکول سے آنے کے بعد پہلے وقت کی عورتیں بچوں کو دعائیں یاد کرواتی تھیں. یہ جو بڑی عمر والی یہ میری بات کی تائید کرے گی, پہلے بچوں کو 30ویں سپارے کی دعائیں یاد کرواتی تھیں. اب میں نے جو 4 بچے آپ کے سامنے پیش کیے, کوئی ماں اپنے بچے کو کھڑا کر کے لائے کہے جی 5 سال اس کی عمر ہے یہ دعا پڑھتا نہیں. وہ آپ خود اپنے لیے ایک عذاب تیار کرتے ہیں. قادری صاحب اور کیا کریں, ہیلی کاپٹر تو نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کے بچے بھی اٹھا کے میں لاؤں اور ہیلی کاپٹر پہ لے کے جاؤں, وہ تو آپ کا کام. اگر بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے ایک ماں بہانے دے کے بچے کو کر دی, اٹھو بیٹا, اس کا کھانا بھی تیار ہے, اس کا ناشتہ بھی تیار ہے, اس کا لنچ باکس بھی تیار ہے. لیکن رسول اللہ کے لیے آپ ہی ہیں. آپ کو میں 15-20 میسج دیتا ہوں کہ حضور کی محفل ہے, نہیں آ سکتے کسی کو بھیج دو, یہ حضور کی محفل ہے, یہ آپ کی نہیں ہے. یہی محفل آپ کی قبر میں بخشش کا بہانہ بنے گی, مگر بخشش تب جب حضور کے لیے کوئی چلے. میں نے آپ کو ایک واقعہ مصر کا سنایا تھا, میں پھر سنا رہا ہوں. ایک بزرگ تھے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون, اس نے اپنا بچہ دفن کرنا تھا. آپ کو پتہ نا موت کا کوئی وقت نہیں ہے, بچہ دفن کرنا تھا. تو بچہ دفن کرنے کے لیے اس نے گورکن کہا کہ اس بچے کی قبر کھود دیں. اس نے کھود دی. اس گورکن نے جب بچے کو قبر میں دفن کیا, یوں پیچھے مڑ کر دیکھا, بچہ قبر سے غائب. اس نے دیکھا کہ یہ بچہ کدھر چلا گیا. اس نے جلدی قبر بند کر لیا. اب ظاہر ہے خوف تو ہوتا ہے, ایسا لمحہ ہو. وہ جو عورت تھی اس کو وہ دیکھتا رہا کہ جو آئی ہے وہ ادھر سے چلی گئی. اب ظاہر ہے دور نکل گئی تھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, کچھ عرصے بعد وہ عورت ایک اور میت لے کے آئی, اس کی قبر کھودی. جب اس کی قبر کھودی تو اس کو دفن کرنے لگے. وہی حال جو پہلے قبر والے کے ساتھ ہوا اس کے ساتھ. اس نے آؤ دیکھا نہ تھا, اس نے دوڑ لگا دی اور اس عورت کو جا کے پکڑ لی جو قبر میں دونوں کو دفن کروانے آئی. اس نے کہا بی بی یہ بچہ کون ہے؟ پہلا بھی تو نے بچہ دفن کروایا, اب بھی تو نے بچہ دفن کروایا. پہلے کے ساتھ بھی وہی ہوا, اب بھی یہی ہوا. تو کون ہے وہ کون؟ اور اس وقت کی عورتیں اتنی غیرت والی ہوتی تھی, کسی اجنبی سے بات نہیں کرتی تھی. ہماری, مجھ سے سن لیں, ہماری بیٹیاں اللہ معاف کرے غصہ نہ آئے, منگنی ہوتی ہے, صرف منگنی, اور ان کی چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تم کیسے, میں کیسی, میں کیسا, تم کیسی. اس کی ساری چٹنی بنا کے چھوڑتے ہیں. وہی لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں, رشتہ ٹوٹ گیا. غلطی کس کی ہے؟ میں نے خود ماں کو منع کیا, بیٹی کو چیٹ منع کریں. اور نہیں جنہیں خالہ دی تھی, یہ کوئی گل نہیں, تو پھر رشتہ کیوں توڑا؟ اب خالہ کی تھی یاد نہیں آپ کو؟ میں بھی انسان ہوں, میرے بھی جذبات. میں نے بے شمار بچوں کے رشتے ٹوٹے اسی طرح دیکھے کہ غیرت نہیں ہے, خودداری نہیں ہے. آپ لوگ موبائل یا ٹی وی کے پروگرام سے وہ چیز لیتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو نہیں دی. یہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے سامنے, نام نہیں لیتا, کیمرہ لگا ہوا. بچائیں. کئی بچیاں میرے پاس ایسی جنہوں نے یہ چیٹ کے مزے نہیں لیے, اور کئی میرے موبائل میں ان کا نمبر محفوظ ہے جن کے رشتوں پہ رشتے ٹوٹے, روتی ہیں. اور اینڈ پہ ہوا ابھی حال میں, تو میں نے کہا خدا کا واسطہ بیٹا اب جان چھوڑ دو. وہ نہیں, لڑکا نہیں باز آتا, لڑکا نے نہیں باز آنا, اس کو بولا اس کے ساتھ چلی جاؤ, کھاتا ختم, نکاح ہو گیا آپ کا, بات ختم. اس عورت کی غیرت دیکھو, اس نے کہا کون ہو تم؟ اسے پتا تھا کہ حضور نے اجنبی مرد سے بات کرنے کی اجازت. اس بندے نے کہا جی بی بی جی میں قبریں کھودنے والا ہوں, ابھی آپ نے مجھے قبر کا کہا تو میں وہ ہوں. اب دیکھیں وہ عورت وہاں دفن کروا کے آئی, واپسی پہ اسے بھول گیا کہ یہ بندہ کون. اس نے کہا مسئلہ کیا؟
اب دیکھیں عورت پھر قریش کو پوچھ رہی. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے, میں نے پہلا بچہ اندر داخل کیا, نوری مخلوق آئی ہے بچوں کو لے کے چلی گئی, تو پھر بچہ لے کے آئی ہے, اس کو بھی میں دفن کرنے لگا ہوں تو کوئی نوری مخلوق اس بچے کو کفن میں لپیٹ کے لے گئی ہے, میں بڑا مجبور ہوں کہ تو بتا تو کون ہے. اس نے کہا پہلا بیٹا میرا کسی دینی ادارے میں دین کی تعلیم حاصل کرنے جاتا تھا, میرا بچہ دینی ادارے میں دین کی تعلیم لینے جاتا ہے. اس نے کہا مبارک ہو تیرا بچہ, بختوں والا, فرشتوں والے, عرشوں والے لے گئے. اس نے کہا دوسرا کون؟ اس بی بی نے کہا دوسرا بچہ اس میرے بیٹے کو اس کی فنڈنگ کرتا تھا, اس کے اخراجات پورے کرتا تھا. اس نے کہا بی بی مبارک ہو, جہاں پہلا گیا وہاں دوسرا بھی گیا. اللہ کو دین کی تعلیم والا بڑا پسند ہے. لکھ لیں, یہ میرے پاس حدیثیں پڑھی, لکھ لیں ایف اے بی اے ایم اے, اب تو خیر ایف ایس سی بی ایس سی ایم ایس سی وہ آ گیا نا, بی ایس آنر سسٹم چل پڑا. دنیا کی ایجوکیشن, مطلق دنیا کی ایجوکیشن اللہ کو پسند نہیں. ہم میں کتنے میرے خیال میٹرک ہوں گے, ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے میٹرک کیا ہوا. میٹرک تو ہوں گے نا, ہم میٹرک والی کافی تعداد بیٹھی. اب میٹرک والوں سے پوچھ لیں یہ کربلا کا رولا کیا, پتہ ہی کوئی نہیں, کسی کو نہیں پتا. ان سے پوچھیں جی کہ یہ ہوا کیا تھا, کون تھا جس نے یہ حرکت, پتہ نہیں. ایف اے میں یہ ساری سٹوری موجود ہے, ایف اے کی اسلامیات میں یہ ساری سٹوری موجود ہے. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سب کچھ بند, قبر بھی بند, بندہ بھی بند. اب تین چیزیں اس کی پیچھے چلتی ہیں, اور وہ کیا کیا ہیں؟ اس نے کوئی اچھا علم پھیلایا ہو, جتنے لوگوں میں علم پھیلتا چلا جائے گا اس کی قبر میں نور ہی نور پھیلتا چلا جائے گا. اب آپ خود بتائیں, آپ کے بچے کون سے دینی ادارے میں پڑھتے ہیں؟ نہیں, مجھے بھی تو اتنی عمر ہو گئی نا, آتے ہی نہیں, آپ نہیں بھیجتے, نیت ہی نہیں ہے. کیوں بیٹے میری بات صحیح ہے, نہیں بھیجتے. کسی کے 3 ببر شیر ہیں تو ایک تمن دے دو, کسی کی شیر نہیں ہے بھائی ایک مجھے دے دیں, میں رسول اللہ کا دین دے دوں. کیونکہ آپ کو اللہ نے رسول کے لیے پیدا کیا ہے, آپ کے لیے پیدا نہیں کیا کہ بس جی پاپولیشن اولاد ہی اولاد ہوتی ہے نا. اگر امام حسین کا یہ حال ہوا کہ آپ کو شہادت ملی, پورے کا پورا خاندان کربلا میں شہید ہوا. اور حضرت سیدہ کائنات نے بچپن میں اپنے بابا سے قرآن حفظ کیا. اور تہجد سرد رات کی تہجد, روایات میں آتا ہے کہ آپ کا سر سجدے میں ہوتا تھا. اور آپ کو پتہ سردی کی راتیں بڑی لمبی ہوتی, رات گزر جاتی, اذان فجر کی آواز آتی تو سر اٹھا کے کہتی مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ فاطمہ نے جی بھر کے تجھے سجدہ بھی نہیں کیا. لوگ کہتے حضور وہ صبح ہو گئی ہے, ہماری نماز سبحان اللہ, اس پر تو بات کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کپڑے استری کر کے اپنی کسی کے لگا دیں, لے پہنا تیرے کپڑے استری پہ, اس کو کہیں عشاء کی نماز پڑھ کے دکھا, اور بتی چلی جائے پریس ہونے ہیں, ابھی کپڑے پریس ہونے تب اسے کہ اب نماز پڑھ. بڑا فرق ہو گیا دونوں نمازوں میں. لائٹ چلی جائے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, بڑے اس وقت لائٹ ہے, اے سی چل رہا ہے, سبحانک اللہم و تبارک اسمک و تعالی, مولا تیری رحمتوں کے صدقے جاؤں, تو نے مجھے سانس دیے, تو نے مجھے آنکھیں دی, تو نے مجھے نیک بیگم دی, تو نے مجھے بچے دیے, مولا میں تیرے شکر جوگا نہیں ہوں, کوشش کر رہا ہوں. بتی جلے گی سبحانک اللہم و تبارک اسمک و تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رفتار تیز ہو جاتی ہے, کیوں بیٹا؟ اور پھر اچانک بتی آ جائے, سبحانک اللہم و بحمدک تبارک. یہ ہے بے ایمانی. بڑے بڑے اولیاء مولا علی مشکل کے ساتھ سن لیں, سردیوں میں کون سا آپ لباس پہنتے ہیں؟ موٹا, اور گرمیوں میں پتلا. مولا علی سردیوں میں پتلا پہنتے تھے, گرمیوں میں موٹا پہنتے تھے. کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا, گرمیوں میں
آپ پہنتے ہیں پتلا پہننا چاہیے اور سردیوں میں موٹا پہننا چاہیے، آپ اس کا الٹ کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے ایک کام جانا تھا تو مجھے کام پہ حضور علیہ السلام نے بلایا، فرمایا علی میری بات سن، سردی کا موسم تھا تو مجھے فرمایا جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ میں نے کہا حضور سردی بڑی لگتی، حضور نے ہاتھ اٹھا دیا، فرمایا مولا علی کی سردی ختم کر دو۔ وہ فرماتے حضور نے دعا کی اب مجھے نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے۔ اب تو وہ دوائیاں آ گئی ہیں آپ لگائیں، مثلا وہ ایک گولی ہے وہ آپ کھائیں گلا ٹھنڈا کر دے گی، جسم پر لگانے والی، اب تو وہ تیل بھی ملتا ہے آپ لگائیں ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا، جواب دیں گے، قبر کی گرمی کیسی ہوگی؟ ہے کسی کو پتا کہ میری قبر کی رات کیسی آنی؟ لیکن قبر کی رات اگر برکت والی بنانی ہے تو ہر رات ہیں تو 4-5 کام اگر وہ کر لیں، سورہ ملک ضرور پڑھیں۔ کون سی سورت؟ اب کیونکہ لائٹ نہیں اس لیے میں نے چاہا کہ چلو مضمون جلدی ہو جائے۔ کیوں آمنہ بیٹے کون سی سورت؟ ملک۔ ہاتھ کھڑا کریں کون کون پڑھتا ہے رات کو؟ ساتھ ساتھ بتانا، ڈنڈی نہ مارنا۔ اللہ دیکھ رہا ہے اس ہاتھ کو، یہ وہی ہاتھ ہے جو میاں کے کپڑے دھونے کے وقت پاکٹ میں جلدی جاتا ہے۔ سچ سچ بتائیں سورہ ملک ایک بار پڑھو۔ آقا نے فرمایا اگر وہ بندہ جیسا بھی ہو سورہ ملک اسے کھینچ تان کے جنت میں لے جائے گی۔ اسی لیے ایک تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 33 بار پڑھتے ہیں۔ پھر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ 33 بار۔ پھر کیا پڑھتے ہیں؟ یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ ہوا یہ کہ مال غنیمت آیا، مال غنیمت، مولا علی نے فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہ سے کہا فاطمہ مال بڑا آیا، جاؤ ایک نوکرانی لے آؤ۔ سیدہ چلی گئیں، ابا جان حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، فرمایا کیسی آئی ہو؟ ابا جان میرے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ہیں، وہ چلا چلا کے چکی، تو مجھے بھی کوئی دے دیں، قربان جائیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ اس سے بہتر تجھے نسخہ نہ دے دوں؟ جی بجان وہ دے دوں۔ فرمایا نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کوئی مجھے بتائے کسی کی تھکاوٹ دور ہوتی؟ خور چڑھتی ہے پڑھ کے، نہیں پڑھا جاندہ۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں عورتیں وظیفے ذکر اللہ اللہ نہیں کرتی۔ یہ موبائل نے ہماری معاشرے اور سوسائٹی کے کلچر کا بیڑا غرق کیا۔ شادی سے پہلے وہ عورت وہ سارا موبائل اپڈیٹ ہو کے فریش ہو کے جاتی، شادی کے بعد کیا بدلنا؟ میاں بھی موبائل کا دیوانہ، بیگم بھی موبائل، یا کہ نہ شد دو شد۔ وہ ساری زندگی تسبیح فاطمہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان انگلیوں پہ پڑھا کرو، یہ جو پورے نہیں ہوتے یہ ان پر پڑھا کرو، جب قیامت کے دن میدان محشر ہوگا تو رب تمہارے جسم سے پوچھے گا بتا کیا پڑھا؟ انگلیاں بول کر کہیں گے مولا تیرا ذکر کیا تھا۔ کبھی کبھی ایسے پڑھ لی سبحان اللہ سبحان، انگلی دبا دبا کر۔ اسی لیے امام غزالی نے فرمایا کہ ذکر کرنا ہو نا ذکر تو چلتے پھرتے اللہ 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 اللہ، اب آنکھیں بند کر مست رہا اللہ اللہ، سارا دن آپ نے 10,000 لفظ جہاں بولنے، تو فرمایا آنکھیں بند کر کے جب دیکھا نا بالکل فارغ، اب دل سے کرو اللہ اللہ، بے شک زبان نہ ہلا۔ صرف ایک ذکر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک بندہ تھا، اللہ پاک نے اس کی بخشش فرمائی، تو فرشتے اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، جب اس کی بخشش فرمائی تو اس نے کہا مجھے ایک دفعہ نا اللہ کی بارگاہ میں لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے۔ وہ بڑا سوچ میں پڑ گیا کہ نیکی تو میں نے اتنی کی کوئی نہیں، تو مجھے بخشا کیسے؟ اس نے اللہ پاک سے پوچھا باری تعالیٰ تو نے مجھے بخشا کیوں؟ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی۔ اس پر رب جلال نے فرمایا میرے بندے مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی، میں دیکھ رہا تھا کہ چارپائی پہ تو لیٹا ہے اور تو جب کروٹ بدلی تو نے تو تیرے منہ سے میرا ایک بار نام نکل گیا اللہ۔ کتنی بار؟
وہ تو نے رات غفلت میں سو کر مجھے نہیں بھولا، تو میں تو تجھے دیکھ رہا تھا، میں تجھے کیسے بھولوں؟ وہ مجھے اتنا پسند آیا، ہم نے دیکھا ہی نہیں گناہ کیا کیا، جا جنت میں چلا جا۔ یہ جو آپ گھبرا جاتے ہیں، بے چین، میں بھی کب پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن میں پھر درود پڑھتا ہوں، ذکر الہی کرتا ہوں۔ پریشانی آتی ہے لیکن رہتی ہے 2-4 منٹ پھر چلی جاتی ہے، صرف دل پر اس کو لاگو نہ کریں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا ہوں، دروازہ کھلا تھا، سیدہ کائنات کو پتہ نہیں تھا، پہلے ایک شہزادہ نکلا، دوسرے نے دیکھا، دوسرا بھی نکلا، دونوں جناب چلتے 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 مسجد نبوی میں جا پہنچے، دیکھا بابا آج نماز میں ہیں، اور صحابہ بھی نماز میں۔ نکلے آگے مسلح پہ دیکھا، چھوٹے چھوٹے سے ماری چھال حضور کے اوپر، حضور سجدہ میں، دوسرے نے بھی ماری چھال۔ اب مصطفیٰ کی سواری ہے، اب صحابہ دوڑے کہ حضور کے اوپر سے ان کو اتاریں، حضور نے نماز میں فرما دیا رہنے دو، چڑھے رہنے دو۔ چھوٹے چھوٹے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ظاہر ہوا تو اس وقت کہیں تھوڑی عمر کے تھے، 5 سال ہوں گے، اس سے زیادہ عمر کے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے۔ اور آپ اندازہ کریں، عمر دیکھیں، ہوئے دونوں شہید ہیں۔ امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا، شہید دونوں ہوئے، مگر امام حسین کا پورا خاندان کربلا میں شہید ہوا۔ پھر حضور نے سلام پھیرا، پھر دونوں کو دبوچ کے اپنے کلاوے میں لے لیا، پھر فرمایا یہ میری جنت کی خوشبو ہے، یہ میری جنت کی خوشبو۔ لوگ جاتے ہیں، کسی کو کیا پتا شہید ہونے کے لیے آرمی والا جا رہا ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ حضور نے پیدا ہونے کے بعد سب کو بتایا یہ ہے میرے کربلا کا شہید۔ تو صحابہ فرماتے ہم مجمع میں سنا کرتے تھے کوئی کربلا میں جائے گا تو جو جائے گا وہ یہ۔ حضور اگر چاہتے نا تو دعا کر کے وہ سارا کام ختم کرا دیتے، نہیں مولا یہ تو بڑا نہ پتہ تھا کہ اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت نے زہر دیا تھا، لقمہ کھایا، اس میں زہر، لقمہ حضور علیہ السلام نے نکال دیا۔ تو آقا نے فرمایا، وہ ایک صحابی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، فرمایا پکڑ کے لاؤ جس نے یہ زہر دیا۔ وہ پھر خاتون پکڑ کے لایا، اس سے پوچھا گیا کہ زہر تم نے ڈالا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے ڈالا تھا، بس میری ایک مکروہ خواہش تھی کہ یہ نبی زندہ نہ رہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب آپ کے اوپر اثر زہر کا نہیں ہو رہا، وہ اس لیے نہیں ہو رہا میں نہیں چاہتا لوگوں کے وار سے میرا مصطفیٰ شہید ہو جائے، شہید ہو۔ اب دیکھتے ہیں نا آرمی کے کئی بندے شہید ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شہید کی ماں ہے، یہ فلاں شہید کا باپ ہے، یہ شہید کا بھائی ہے، یہ سنا نا جملے، قربان جائیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب لوگ شہادت پانے کے بعد شہید کا درجہ لیتے ہیں، مگر تو ایسا نبی ہے شہادت نہیں ملی مگر درجہ اور اجر تجھے شہادت کا شہید ہونے سے پہلے دے رہے ہیں۔ حضور شہید کہلاتے ہیں اور قیامت کے دن آپ سب شہیدوں کے امام ہو گئے۔ بھائی آپ کا جو قبیلہ تھا امام حسین علیہ السلام کا، یہ تو آپ کو شاید پتا ہو، میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہوا کیا، تاکہ اس بات کو ذرا جلدی سمیٹ لیں، گرمی بہت ہے، 10 سے 15 منٹ سے اندر میں دعا سمیٹ۔ اب میں نے کہہ دیا اللہ کرے اس پر پکا رہوں گا۔ سن لیں غور سے، آقا نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا خلافت 30 سال رہے گی۔ خلافت کتنے سال رہے گی؟ اونچا بولیے گا 30 سال۔ آقا نے فرما دیا تھا خلافت جب ختم ہو جائے گی تو پھر بادشاہت شروع ہوگی، اور وہ بادشاہت بڑی عجیب ہوگی۔ اس زمانے کے لونڈے چھوکرے، جس کا اردو ترجمہ احادیث میں آتا، پھر آقا نے اس چھوکروں کا، ان کی عمروں کا، ان کی حکومتوں کا، ان کے کردار کا سارا کچھ بتا کے ان کے نام بھی بتائے، ان کے قبیلے بھی بتا۔ فرما جب وہ آئیں گے، پھر سن بتایا، فرما سن 60 ہجری میں یہ سارا کچھ بپا ہوگا۔
سارا کچھ بتا دیا تھا۔ صحابہ کرام جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جب یہ سارے شہزادے گلیوں میں پھرتے، صحابہ سراپے ادب بن جاتے، مصطفیٰ کی اولاد ہے حیا کرو۔ اب 30 سال خلافت کا حضور نے بتا دیا، 30 سال رہے گی، ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ کربلا میں کیا، مولوی بڑی کھپ مار دیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ حضور نے فرمایا 30 سال گزریں گے، بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ خلافت کتنے سال رہے گی؟ 30 سال خلافت حضرت امام حسن پہ آ کے ختم ہو جاتی۔ جب حضرت عثمان ذو نورین کی شہادت ہوئی تو حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر تھے، اور یہ کافی عرصے سے وہاں گورنر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ واقعہ سننے بعد میں میرے اوپر اعتراض نہ کریں، بعض عورتیں بھڑک جاتی ہیں، بلکہ بعض لوگ بھی بھڑک جاتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ کیا، نہیں، یہ تاریخ ہے، تاریخ میں ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے۔ اب ہوا کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی یہ ملک شام کے گورنر تھے۔ آقا نے زندگی میں فرما دیا تھا، فرما علی ایک زمانہ آئے گا لوگ تیرے خلاف ہوں گے، لوگ تیری مخالفت کریں گے، لوگ تیرے ساتھ جنگ کریں گے، جو بھی تیرے ساتھ جنگ کرے گا وہ حق پر نہیں ہوگا، حق پر تو ہوگا۔ وہ حق پر نہیں ہوں گے جو تیرے ساتھ جنگ کریں گے، حق پر تو ہوگا، جو تجھ سے لڑے گا تو حق پہ ہوگا۔ جب حضرت مولا علی مشکل کشا کو خلافت ملی تب امیر معاویہ ملک شام کے گورنر تھے۔ ملک شام، مولا علی نے خط بھیجا کہ مجھے لوگوں نے امیر المؤمنین بنا دیا ہے، خلیفہ بنا دیا ہے، لہذا آپ بھی اقتدار سے دستبردار ہو جائیں۔ خلافت کل محدثین نے لکھا کہ چوتھے خلیفہ حضرت مولا، آواز نہیں آ رہی، چوتھے خلیفہ کون ہے؟ حضرت مولا علی۔ یہ پکے ہیں، حق ہیں، قطعی ہیں، صحیح ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ کو مولا علی کا خط پہنچا، پیغام پہنچا کہ خلافت میرے سپرد ہو گئی ہے تو آپ میرے حق میں دستبردار ہو جائیں، امیر معاویہ نے انکار کر دیا۔ یہاں سے وہ تنازع شروع ہوتا ہوا تو پیچھے وہ جب یزید کے دربار میں امام حسین کا سر مقدس گیا تو اس بدبخت نے حضرت امام حسین کے لبوں پر چھڑیاں ماری تھی۔ اب بتائیے یہ رحمت اللہ تھا یا لعنت اللہ تھا؟ تس تھا۔ اور صحابہ وہ کہتے تھے ہم دیکھ رہے تھے بدبخت چھڑیاں مارتا تھا امام حسین کے لبوں پر۔ تو جب ہم نے کہا کہ بدبخت ان لبوں پر مصطفیٰ چوما کرتے تھے، تو جب چھڑی مارتے شرم نہیں آتی؟ تو آگے سے وہ بکواس کرتا تھا صحابی رسول کا تیرا حیا نہ ہوتا میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ تو کہتے صحابی کا حیا ہے، نبی کا حیا کوئی نہیں۔ یعنی ہمہ جہت اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں یزید کی تو کانوں کو کیا ہاتھ لگا، بندہ ہی نام نہ لے کہ یہ پلید کون ہے صحابی کا بیٹا۔ یزید کس کا بیٹا؟ صحابی کا، امیر معاویہ کا بیٹا۔ اب آگے چل، جب دیکھا نا کہ حضرت امیر معاویہ سلطنت اور اقتدار نہیں چھوڑ رہے، انہوں نے پھر مولا علی سے جنگیں بھی کی۔ ایک جنگ جمل ہے، وہ جنگ جمل اونٹ کے نام پر پڑی، لیکن وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو لایا گیا اور ان کے ساتھ اس طرح زیادتی کی گئی کہ رات کے وقت کسی نے تیر چلا دیا۔ وہ جنگ جمل یعنی اونٹ کی جنگ کے نام سے معروف۔ معاذ اللہ علیہ باللہ حضرت عائشہ ام المؤمنین ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ ان کو لایا گیا، اس پر مولا علی کو پتہ چلا کہ یہاں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ آئی ہوئی۔ انہوں نے پھر ایک جتھا تیار کیا، اس نے کہا آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، مدینے سے جدا ہوئے تھے، یہ کوفہ چلے گئے تھے نا مولا علی، تو خیریت سے ہیں؟ تو آپ فرماتی میں خیریت ہوں۔ فرما میں اپنا جتھا بھیج رہا ہوں، وہ سارا جتھا آپ کو مدینہ الوداع کر کے آئے گا۔ یہ پھر سارا جتھا حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتا وہ وہاں تک پہنچا۔ شہداء بڑے ہو گئے تھے، جنگ ہو گئی تھی، شہید بڑے ہو گئے، لیکن یہ یاد رکھ لیں حضرت عائشہ غلط نہیں، کسی کی ماں کبھی غلط نہیں ہوتی۔ جب دیکھا کہ امیر معاویہ اقتدار نہیں چھوڑتے، انہوں نے پھر بڑے بڑے ظلم کیے۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، اتنے ظلم کیے کہ اتنے عرصہ میں حضرت مولا علی کا جام شہادت کا وقت آ گیا۔ اب جب مولا علی شہید ہو گئے، اب اقتدار اور خلافت کا تخت خالی ہو گیا۔
امام حسن علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بابا میری دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ پھر امیر معاویہ کے دربار میں پہنچے، ان سے جا کر کہا کہ وہ تو رخصت ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ اقتدار کے معاملے میں بڑوں کی مانیں، مشاورت کریں، کیونکہ یہ ادھر سے سلطنت ادھر آئی ہے۔ 6 ماہ تک حضرت امام حسن کے پاس خلافت رہی ہے۔ حضرت امام حسن کی خلافت ڈال کر 30 سال بنتے ہیں۔ امام حسن کی خلافت 6 ماہ کی ڈال کے وہ چاروں خلفاء کی، یہ 5 ہے، چاروں خلفاء کی خلافت کی مدت کتنی بنتی؟ 30 سال۔ ٹھیک ہے، اب میں ساتھ ساتھ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں، 5 منٹ ہو گئے ہم، تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو۔ لنگر بھی تیار کر کے لے آئیں بیٹا، بس ساتھ ہی میں دعا کر دوں۔ امام حسن کے ساتھ معاہدہ ہوا امیر معاویہ کا، طے یہ ہوا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی خلافت کسی کو دینی نہیں۔ یہ امام حسن سے طے ہوا، لکھ کر دیا کہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کو نامزد نہیں کروں گا، کسی کو خلافت نہیں کروں گا، کسی کو نیابت نہیں دوں گا، کسی کو تخت پر نہیں بٹھاؤں گا۔ 1 نمبر 2، یہ خلافت میرے بعد شورا کے ساتھ طے ہوگی کہ اگلا خلیفہ امیر کون، کس کو بناتا، یہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ 2 باتیں۔ نمبر 3، جو کچھ بھی طے ہوگا وہ رب کے قرآن اور میرے محمد کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ 5 شرطیں تھیں، میں نے اختصار سے 3 بتائی۔ شرطیں طے ہو گئیں۔ امام حسن علیہ السلام بازار آئے، شیعوں نے اس وقت کے جو آپ کے شیعان کہتے گروہ کو، شیعہ پیٹنے والے کو نہیں کہتی، شیعان علی، یہ ایک اصطلاح ایسے نکلی جیسے اہل سنت کی ہوتی۔ اس وقت کے ان میں سے بعضوں نے جا کر مولا حضرت امام حسن کے کپڑے پھاڑ دیے، مصلے چھین لیے۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا، فرمایا اتنا ظلم تو امیر معاویہ نے نہیں کیا جتنا تم نے کیا، تم نے میرے ساتھ جو زیادتی کی ہے اتنے امیر معاویہ نے نہیں۔ جب امام حسن علیہ السلام واپس آئے تو معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یہ جتنی میری بہنیں غور سے مجھے دیکھ رہی ہیں میں بڑے ادب سے کہوں گا، ایک شرط بھی حضرت امیر معاویہ نے پوری، یزید کو تخت پر لانے کی جدوجہد شروع ہوئی، مروان کو آگے لگایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ تک جا کے غلط بیانی ہوئی، وہ منع کرتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ان کے زمانے میں، کئیوں کو مارا، کئیوں کو شہادت ہوئی، مگر ایک شرط بھی جو امام حسن سے طے ہوئی وہ پوری۔ اللہ معاف فرمائے، وہ لفظ میرا جیب نہیں دیتا، میں زبان سے کہوں کہ جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو کیا کیا جملے بولے گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ میرے بابا کو آپ کے ہوتے ہوئے ممبروں پر گالیاں دی جاتی ہیں، یہ بند کرا۔ انہوں نے کہا میں نہیں بند کرا سکتا۔ اب علی کو صحابی گالی دے، جیب تو نہیں دیتا، ممبروں پر مولا علی کو گالیاں دیں گے۔ تو کون کہہ رہا ہے؟ نواسہ مصطفیٰ، کہ میرے بابا کو آپ کے جمعے کے خطاب سے پہلے خطیب گالیاں دیتے ہیں، یہ بند کریں۔ انہوں نے کہا جی یہ بند نہیں کرا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جس علاقے میں کھڑا ہوں وہاں کے خطیبوں کو منع کریں کہ وہ گالیاں دیتے ہیں۔ یہ چکپلشت، حسین غلط نہیں تھا، اقتدار غلط تھا، نشہ چڑھ گیا تھا، وہ اپنی جگہ پہ صحیح تھے۔ ہم لوگ کیونکہ اہل سنت، ہم کسی صحابی کو گالی نہیں دے سکتے، اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، میرے معاویہ نے بڑے ظلم کیے، یہ نہیں ہے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوا، لیکن ہم گالی نہیں دے سکتے۔ وہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ چکا، اور آقا دو جہاں علیہ السلام نے کئیوں کو زندگی میں پڑکا دیا تھا، کئیوں کا حساب وہاں طے کر لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا یزید ہوگا اور میرے دین کو اس طرح یہ دین کے اندر شگاف ڈالے گا، قبیلہ اس کا بنو امیہ ہوگا، ابو سفیان کے نسل میں سے آئے گا، اور اس کے دور میں کوئی شرافت، اچھائی اور نیکی کا زمانہ نہیں۔ اب میں آ رہا ہوں اختتام کی طرف۔ یہ تو ہے، میں نے آپ کو بیس سنا دی،
تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بیس کون سی ہے، اصل بیس، کہ خلافت کو حقدار تک نہیں پہنچایا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس پر اپنا قبضہ کر لیا، انہوں نے امام حسن کے ساتھ بھی سلوک اس بات پر کی کہ یہ مجھے اقتدار دے دیں، آپ نہ لیں۔ وہ شہزادے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ہم اس سے کیا اعتراض ہو سکتا۔ اب آ جائیں امام حسین علیہ السلام کا وہ واقعہ جب کربلا سے واپس ہوئے۔ وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا گرمی بہت زیادہ۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، دو صحابہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی زندگی میں زندہ رہیں۔ آپ نے فرما دیا تھا میرے بعد آپ زندہ رہیں گے۔ یہ ایک بوتل ہے، اس میں مٹی تھی، اور مٹی لا کے ایک فرشتے نے دی تھی۔ تو آقا نے فرمایا ام سلمہ یہ رکھ لو، اذا تحولت هذه التربہ، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ یہ حضور نے حضرت ام سلمہ کو مٹی دے دی تھی، اور ساتھ ہی فرما دیا تھا کہ آج جو مٹی کا رنگ نظر آ رہا ہے شہادت والے دن یہ رنگ نہیں رہے گا، بلکہ یہ مٹی سے خون بن جائے گی۔ تب فعلمی ان ابنی قد قتل، جان لینا کہ میرے بیٹے کو بدبختوں نے شہید کر۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت جا رہا تھا دمشق کے بازار، تو جب دمشق کے بازار سے واپس آنے لگا، ایک بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک پکڑا ہوا تھا نیزے پر۔ ہم دمشق سے گزر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے وہ منظر بھی دیکھا، میں آگے آگے تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو سر مبارک تھا وہ نیزے پر تھا۔ آپ دیکھیں نا، کربلا کا پہلے دن سے لے کے آپ کے جسم اقدس کی تدفین تک اہل بیت کو کسی نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ حضرت سیدہ زینب یہ بھی دمشق کے بازار سے گزری، وہ کہتی ہے کہ میں، عربی کہتے ہیں کہ جب گزرتے گزرتے دیکھا رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں، تو چلتے چلتے اوپر چھت پہ نا لوگ دیکھ رہے تھے، باغی آئے، اعلان ہو رہا جی باغی آ رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر دیکھا کہ کوئی ایک ضعیف العمر ہے، اس نے کپڑے بھیجے، کھانا بھیجا، پانی بھیجا۔ حضرت بی بی زینب نے وہ پیا، شکر ادا کیا۔ انہوں نے اس خاتون کو بلا بھیجا، ایجڈ تھی، اب میں اختتام پہ آ رہا ہوں بیٹا لنگر لے آئیں، بس میں دعا کرنے لگا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ انہوں نے اس کو بلا بھیجا، بلایا تو پہلے اس روایت کو سن لیں، پھر اس کے بعد میں آخری روایت پہ آ جاتا ہوں۔ حضرت منہار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر نیزے پر تھا، اور فرماتے ہیں خدا کی قسم آگے آگے نیزہ چل رہا تھا تو آگے آگے ایک بندہ تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ اس آیت پہ پہنچا نا، اس آیت کا ترجمہ یہ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا تجھے معلوم نہیں اصحاب کہف والوں کے ساتھ کہ کتنی شان والے تھے، والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اور رقیم والے، یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ وہ جو آگے آگے تلاوت کر رہا، عربی لوگ تھے نا بھائی، سارا علاقہ ہی عرب تھا، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تلاوت آگے آگے جو سر لے کے جا رہا تھا اس سے آگے ایک بندہ تلاوت کر رہا تھا، وہ لوگوں کو سنا رہا تھا۔ دیکھو اصحاب کہف والے، کتنی بڑی عبرت کی نشانی اللہ نے بنایا، کتنا بڑا عجیب منظر تھا کہ 309 سال کے بعد اصحاب کہف والے زندہ ہوئے۔ یہ غار میں چلے گئے تھے اور 309 سال تک غار میں سوئے رہے۔ جب 309 سال کے بعد اٹھے تو اللہ پاک نے سب کو اسی طرح زندہ کیا جس طرح وہ بوقت وفات ہوتے، لیکن نہ ان کے ناخن بڑھے نہ ان کے بال بڑھے، ہاں اٹھ کے ان کو بھوک ضرور لگی۔ اب یہ دیکھیں، سوئے بھی سارے جسم سلامت اور اٹھے بھی سلامت جسم کے ساتھ۔ حضرت منہال فرماتے ہیں کہ یہ آیت کی تلاوت آگے آگے جانے والا کر رہا تھا، اور امام حسین کا سر مبارک ایک نیزے پہ تھا، تو اتنی میں امام حسین کے لبوں سے آواز آئی، دیکھ لیں سر کہاں اور دڑ کہاں۔
لبوں سے آواز آتی ہے اصحاب اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، آواز آتی ہے ارے ظالموں مجھے نہیں دیکھتے؟ اصحاب کہف والوں کا تمہیں منظر بڑا عجیب نظر آتا، وہ تو 309 سال سلامت جسم کے ساتھ غار میں گئے تھے اور سلامت جسم کے ساتھ پھر اٹھ گئے تھے، ان کا تو جسم تو سویا تب بھی سلامت تھے، جب جاگے تو تب بھی سلامت تھے۔ بابا میرا جسم کا در کربلا میں پڑا ہے اور سر دمشق کے بازار میں، اور میں بازار میں اپنے سر سے تمہیں تلاوت قرآن کی آواز سنا رہا ہوں۔ کہتے لوگ دنگ رہ گئے کہ یہ کس کا بیٹا ہے کہ جو سر کٹا کر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب آ جاؤں اس واقعہ کی طرف۔ وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب دمشق کے بازاروں میں یہ سارے کٹے ہوئے جڑے ہوئے لٹے ہوئے قافلے والے پہنچے تو حضرت زینب نے دیکھا کہ کوئی مائی ہے، اس نے کپڑے بھیجے، کھانا بھیجا، پانی بھیجا۔ انہوں نے کہا اس مائی کو بلا لیا۔ اس مائی ایجنٹ عمر رسیدہ مائی سامنے آئی، ابھی کیونکہ یزید کے دربار میں جانا تھا، ابھی یزید کے دربار میں پہنچے نہیں تھے۔ آپ نے مائی سے پوچھا بی بی اپنا تعارف تو کروا دے، کیونکہ کربلا سے لے کے دمشق کے بازاروں تک کسی نے ہم سے پانی نہیں پوچھا، کسی نے ہمیں کھلایا نہیں، کسی نے ہمیں سلام بھی نہیں کیا۔ یہ آج دمشق کے بازار میں کسی نے پانی بھیجا ہے، کھانا بھیجا ہے، کچھ ملبوسات بھیجیں، تو اپنا تعارف کروا دے اور یہ بتا کہ یہ نیکی تو نے کیوں کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لٹا ہوا اجڑا ہوا قافلہ آیا ہے تو چلو میں ان کی خدمت کر دوں، تو میں نے خدمت کی نیت سے آپ کی خدمت کی ہے کہ اللہ پاک میری خدمت کو قبول کر۔ آپ نے پوچھا کہ بی بی تیرا تعارف کیا ہو؟ ایک تو یہ بتا دے، ایک یہ بتا کیا چاہتی ہے تیرے لیے ہم دعا کر دیں۔ اس مائی نے کہا کہ میں حضرت سیدہ کائنات کے پاس نوکر تھی، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس نوکر تھی، میں ان کی لونڈی رہتی۔ جب ان کا وقت وفات آیا ان کو پتا تھا کہ یہ وہاں سے آئی ہے حبشہ سے، تو مجھے دیکھ کر فرمایا بیٹی اگر کبھی تیرے علاقے میں کوئی اجڑا ہوا لٹا ہوا قافلہ آئے تو یتیم اور پردیسی سمجھ کے ان کی خدمت کر دینا۔ یہ میری مالکہ کی نصیحت تھی۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تاکہ ہم دعا کر دیں؟ اس نے کہا میرا نام فضہ۔ کیا نام ہے؟ یہ پنتن کے ساتھ یہ بھی رہتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا کیا دعا کریں تاکہ تیرا مقصد پورا ہو جائے؟ اس نے کہا میرے لیے ایک دعا کر دیں کہ جب میں مدینہ چھوڑ کے آئی تھی نا، حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے، ایک دعا کر دیں کہ مرنے سے پہلے مجھے حسن اور حسین نظر آ جائیں۔ تو سیدہ زینب نے کہا بی بی اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، میں زینب ہوں اور یہ جو نیزے پہ سر چڑھا ہوا ہے یہ میرے بھائی حسین کا ہوں۔ اب آپ بتائیں اس بدبخت نے نیزے پہ چڑھا ہے، پل پل کے خبر جا رہی ہے کوفہ، اور پھر اس بازار سے گزروایا جہاں ہر کوئی دیکھے کہ یہ سیدہ یہ شہزادی یہ مصطفیٰ ہیں، اس کو یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو یہیں پہ ختم ہوتی ہے، بجلی بھی نہیں ہے اور جتنی طاقت اس پنکھے کی ہے وہ بھی طاقت اپنی صرف کر رہا ہے، اور ہماری باجی جو بی پی والی ہیں وہ بھی نہ کہیں بی پی چڑھ جائے، اور اللہ پاک ان کے شوہر کا مسئلہ بھی حل فرما دے۔ اور جتنی ہماری بہنیں مائیں آج ذکر حسین میں آئیں، اگر آپ وہ پورا تفصیل سے سننا ہے نا، وہ ذکر حسین جیسے سنا جاتا تو وہ آ رہا ہے 9 اور 10 محرم میں، وہ پورا 1.5 گھنٹے کا خطاب، اس میں نے دعا بھی اپنی حالت میں کروائی ہے، وہ بھی سن لیں یوٹیوب پر، وہ مکمل 1.5 گھنٹے کا میرا خطاب ہے، وہ سارا منظر، وہ سارا، کیونکہ یہاں وقت نہیں تھا، ارادہ تھا کتابیں بھی لایا تھا لیکن آگے اللہ پاک کو منظور تھا کچھ اور ہی، تو ہم نے ذکر حسین کار لیا، بھلے بتی چلی گئی۔ لنگر اگلی محفل 26 جولائی
اس کے بعد آ رہا ہے سالانہ میلاد. میری آپ سے گزارش ہے کہ میلاد میں پہلے اپنے بچے دیکھیں. جس کے پاس ایک بچہ 2 بچے ہیں وہ نیت کریں مولا میں اپنے بچوں کا صدقہ دے رہا ہوں. آپ اپنے نبی کی خیرات کریں اور پھر رحمتیں دیکھیں. اپنے گھر بار کا صدقہ نکلتا رہتا. راستے میں کوئی آپ کا دوپٹہ پکڑ کے 10 روپے بھی مانگے تو آپ کو ہول پڑتے ہیں. تم تمیز نہیں. میں تو پھر بھی ادب سے کہتا ہوں حضور کے محفل میں اپنا لنگر ڈالا کریں. آپ کے پیسوں کی بچت یہ پیسہ ہے جو اللہ کے رسول کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں. محدثین بیان کرتے ہیں جب بندے کی وفات ہو جاتی ہے تو بندے کو سب سے بڑا عمل وہی ملتا ہے جس عمل میں اللہ اور اللہ کا رسول یاد رہتا. اپنی بیٹی کے ساتھ ہے. بیٹی تو خیر گاڑی میں تھے. دونوں بیٹے لندن سے آئے تھے. ماں ساتھ ہے. 24 سال ان کی عمریں ہیں. میرے خیال دونوں کی شادی ایک کی شادی. اور دونوں کے دونوں بیٹے اس واقعہ میں فائرنگ ہوئی اللہ کو پیارے ہو گئے. جس ماں کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر گاڑی میں ہوا ہو, جس ماں کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہوا ہو, وہ بھی تو ہے نا. آج اس نے آنا تھا, انویسٹیگیشن کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. لہٰذا اپنے بچوں کو نبی کا بنا لو, نبی کا بنا لو, نبی کا بنا لو. کیوں بیٹے؟ نبی کا بنا لو. یہ ساری عمر آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی نہیں رہنا. جو رہنا وہ دینداری کرانا. کسی دینی کرانے میں چلے جائیں بچے ہی بچے, جدھر جاؤ بچے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں. اور دنیا دار بس یہ تیے انہوں فلانے ملک بھیجنا, اے تیے انہوں امریکہ بھیجنا, اے تیے انہوں لندن بھیجنا, اے بچہ ساؤتھ افریقہ چلا گیا. یہاں ہماری ایک باجی ہیں, مجھے زیب تو نہیں دیتا تھا. ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے میرے خیال, نام میں نہیں لینا چاہتا کیمرہ لگا. ان کے تینوں کے تینوں بیٹے باہر ہیں. ان کی بیٹی آئی, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کبھی آپ میلاد میں آ جایا کریں. نہیں آتے. اب وہ بھی باہر چلے گئے. جو بچہ دنیا کا بزنس مین بن جائے وہ کبھی دینداری نہیں کرے گا. جب آپ نے اپنے بچوں کو دین ہی نہیں سکھایا تو وہ بزنس ہی کریں گے نا, جاب کریں گے. جاب میں سے آپ کو کیا رسول اللہ کی بات بتائیں گے؟ چلے آپ ابھی لے لیں, آپ کے میاں جب گھر آتے ہیں, یہ جتنی ماشاءاللہ بہن ہے میری شادی شدہ, یہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کس کا میاں آ کے ہر روز حضور کی بات سناتا؟ نہیں. ہم پیٹتے ہیں. ہم تو چلو اپنے گھر میں یہ ڈنڈے مار لیتے ہیں, چلو بیٹا آپ بھی حدیث کی کتاب پڑھو, آپ بھی پڑھ لو. لیکن آپ لوگ اگر گھر میں یہ ماحول نہیں بنائیں گے آپ کی قبر بھی بڑی سخت ہوگی. بادی نسرین کون ہے جی؟ اچھا چلے جائیے. وہ کدھر ہوں بات جی؟ ٹھیک ہے جی. جو حج کر کے آئی ہیں وہ کون ہے؟ اچھا جی, یہ ایک آپ کا سلام حضور علیہ السلام کے روضے پر رات کو ادا کر دیا. میں نے آپ کو کلپ بھیج دیا. وہ حاجی صاحب کا بھلا ہو. میں آج ان کو, حاجی محترم محمد امین صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے مدینہ طیبہ میں جا کے, یہ جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں یہ سب اونچی آواز میں آپ کے لیے آمین کہتی ہیں. بولیے جی, پھر بولیں, پھر بولیے. اللہ آپ کو پھر مدینہ لے جائے, پھر مدینہ لے جائے, پھر مدینہ لے جائے. آپ نے ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں پہنچایا. اللہ آپ کو رحمتوں کا سمندر عطا کرے. ابھی رات وہ مدینہ پاک میں تھے, جالی کے پاس لگے ہوئے. یہ دعا ہے ہماری. ایک بادی ان کے ابو فوت ہو گئے, ایک وہ بادی جن کے 2 بچے قتل ہو گئے, ان کے لیے دعا کریں. اور جو حجاج کرام گئے ہیں حج پہ ان کے لیے دعا کریں. بادی نسیم ہیں, ان کی بہو بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کریں. اللہ پاک سب کی بیماریاں دور کریں. 26 جولائی اور سے میری طرف توجہ کریں. آپ کا دل کرتا کہ کبھی آپ کے بند کمرے میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئیں؟
اونچا بولیں. دل کرتا آپ کا دل کرتا ہے کہ بند قبر میں ایک بندہ اٹھ کے آپ سے باتیں کریں؟ جی دل کرتا. تو آپ یوں کریں اپنا نام اور اپنا واٹس ایپ نمبر دیں. ہمارا لیکچر ہوتا ہے روحانی, اس میں قبر پر کیسے کھڑے ہوتے ہیں, کیسے دعا کرتے ہیں. ہم نے بچوں کو یہ بھی سکھایا ہوا, یہ بچوں یہ کھڑے ہیں, بیٹا ادھر آؤ, ادھر آؤ ذرا مزار پہ جائیں. کیسے مزار پہ جاتے ہیں یہ آپ دیکھیے گا, ذرا جائیں مزار پہ دعا کرو. اونچی بول کے کرنا آپ نے. یہ مریم رشید ساتھ لے جائیں. یہ دیکھیں جی ذرا بچوں کو خود ہی کریں گے. آپ بھی جائیں. یہاں کون ایک اور بچہ بیٹھے, یہ دیکھیں جی بچوں کو ذرا طریقہ دیکھیں. ان کو سارا سمجھا دیا. بیٹا اونچا بولے مزار پہ کیا کہتے ہیں, اونچا بول کے. آپ کے بچوں کو آتا ہے یہ سلام کہ مزار پہ جائیں تو سلام کر. یہ بس بیٹا آ جائیں, آ جائیں بیٹا. اچھا جی دعا کر لیں, دعا کر لیں. یہ کوئی تیسری میں ہے, کوئی دوسری میں ہے. ہماری اکیڈمی ٹائم آج کل چل رہی ہے صبح 7 بجے سے 10 بجے تک چھٹیوں کا, کیونکہ لوگ چھٹیوں میں بچوں کا آگے اللہ پاک نے کرم کو تو آگے چلا لیں گے. لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ 3 ہفتے کی یہ مار ہے. دے دیا بیٹے لنگر, دعا کرنا. 26 جولائی بڑا میلاد 31 اگست کو, جس میں آپ بڑی گج بج کے حضور کی نعتیں سنتی, وہ 31 کو. اور جن جن کی شادی ہوگی وہ 2 دے کے دیں گی, ایک نہیں دیں گے, اب 2 دیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر باجی انیلا ہیں, اللہ پاک ان کے یہاں پہ رحم فرمائے. ہماری یہ ہے سامہ, اللہ ان کو ایک اور 2 کاکے عطا فرمائے. یہ پیچھے کون بیٹھا؟ اچھا جی, یہاں جو شکلیں نظر آ رہی ہیں یہ باجی ہیں, اللہ پاک ان کی مراد پوری فرمائے. ایک ایک کر کے میں سب کی دعا کر رہا ہوں. باقی جن کے لیے میں نام نہیں نہ لیتا, ہاں یہ فروا بیٹھی ہے, اللہ پاک اس کے میاں کو شرم عطا فرمائے. اور یہ نالائق بیٹھی, اللہ اس کے لائق کر دے, وہ آپ کی اس کے لیے بھی دعا ہے. یہ بہن جو بیٹھی, اب میں آپ کو ایک وظیفہ دینے لگا ہوں, غور سے سنیں. عشاء کی نماز کے بعد سن لیں. کون سی نماز کے بعد؟ آواز نہیں آ رہی, جلدی بولیں. عشاء کی نماز کی. فی الحال 2 وظیفے دے رہا ہوں. دوسرا وظیفہ آپ نے مجھے 10 محرم کو دے دینا. 3 چیزیں ذہن میں رکھ لیں. ہماری ایک روحانی محفل ہوتی ہے, آپ عورتوں میں سے کئیوں کو نہیں پتہ. اچھا کئیوں کو نہیں پتہ. ہر مہینے کی رات ایک آتی ہے, اس میں 15-20 منٹ میں دعا کرتا ہوں. آپ آن لائن آ جایا کریں. آن لائن کا مطلب ہے یوٹیوب پہ میرا کلپ آ جاتا ہے, ساری بیٹھ جایا کریں. با وضو نہیں وضو کر سکتی ویسے بیٹھ جائیں, کلپ آن کر لیں, فوری طور پر اوپر وہ پوسٹ آ جاتی ہے کہ اتنے بجے دعا ہوگی. وہ ہر مہینے ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, اب یہ محرم شروع ہے, جتنا ہو سکے 10 محرم تک آپ نے درود مجھے بھیجنا. میں نے 2 جگہ پہ جمع کروانا, وہاں پہ اجتماعی دعا ہوتی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ, جتنا پڑھا جائے مجھے میسج دینا, قادری صاحب اتنا میں نے پڑھا. اگلا دعا نہ بتاؤں, دعا میں خود کر لوں گا. 2 باتیں. تیسری, عشاء کی نماز پڑھیں, خوشبو لگا لیں, جو سی مرضی. نہیں لگا سکتے پھول کی پتیاں رکھ لیں. ٹھیک ہے. جب آپ یہ کر لیں تو اب آسان طریقہ ہے. عشاء کی نماز ہو, جب آپ دیکھیں بستر پہ بیٹھنا, بستر پہ بیٹھ جائیں, ایزی ہے. اگر نہیں تو کرسی پہ بیٹھ جائیں. آپ نے 100 بار اول تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں. کون سا؟ اگر نہیں تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا, لیکن آنکھیں بند کر کے. آنکھیں بند کر کے پورا تصور جمانا ہے کہ میں جس پر درود پڑھ رہی ہوں وہ میرے بالکل سامنے موجود ہے. یہاں بات بتا دیتا ہوں, آپ کے اس مجمع میں وہ لڑکی موجود ہے اور ابھی وہ خطاب سن رہی ہے. اس کو میں نے عمل دیا, کہتی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میرے ساتھ بیٹھے تھے, میں جب دیکھا تو میں نے دوڑ لگا دی بند کمرے میں. میں اس کا نام نہیں لے سکتا, میری مجبوری. آپ کے بیچ حال میں بیٹھی ہوئی, اب بھی بیٹھی ہوئی ہے, سن رہی ہے آپ کو, شادی شدہ.
یہ ابھی پچھلے ماہ کی بات کہ جی میں پڑھ رہی تھی، ساتھ ہی جب میں نے آنکھوں کھولی میرے اتنے بڑے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ ریگولر پڑھیں اور کوئی منظر خواب کا کسی کو نہ سناؤں۔ اللہ پاک آپ کی وہ دعا قبول کی۔ جی اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل ومفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ باری تعالیٰ جتنے بھی آج اس محفل میں آئے ہیں ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، سب کی حاجات پوری فرما۔ جنہوں نے مجھے لکھ کر بھیجا ہے، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، ان کو اپنے محبوب کے صدقے ہر قسم کے آفات سے محفوظ فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سب کے مال، جان، اولاد، دین دنیا میں خیر، رحمت، لطف اور کرم نصیب فرما۔ جنہوں نے مجھے لکھ کر دیا ان کی بھی دعائیں قبول فرما، جو نہیں کہہ سکے مولا ان کی بھی دعائیں قبول فرما۔ جتنے ادارے میں بچے لوگوں نے اکیڈمی میں ڈال رکھے مولا ان کو وقت کا ولی بنا دے۔ یہ جتنے بچے اس محفل میں آج موجود ہیں مولا سب کو وقت کا ولی بنا دے۔ آقا کی محفل مولا امام حسین کے ذکر کے صدقے ہماری سب کی دعائیں قبول فرما۔ آج اس شدید گرمی میں، لوڈ شیڈنگ کے ماحول میں جتنی بہنیں بیٹھی ہیں مولا ان کا بیٹھنا قبول فرما، ان کا ذکر امام حسین سننا قبول فرما، ان کا بیٹھ کر امام حسین کی یاد منانا قبول فرما۔ باری تعالی ہماری دعائیں قبول فرما، التجائیں قبول فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، تنگ حالوں کو خوشحالی نصیب فرما، سب کے مال میں، جان میں، اولاد میں، دین میں، دنیا میں خیر، رحمت، لطف اور کرم نصیب فرما۔ مولا ہمارے دن بدن محافل میلاد میں، محافل درود میں، محافل روحانی میں، آج ہماری دوسری محفل مغرب کے بعد ہے مولا سب مجالس میں آنے والے خواتین و حضرات پر لطف و کرم عطا فرما۔ محمد علی صاحب کا آسٹریلیا میں آپریشن ہوا مولا ان کو صحت یابی عطا فرما۔ جو احباب بیرون ممالک مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں مولا ان کی دعائیں قبول فرما۔ باجی انیلا کے لیے خوشی کا پیغام عطا فرما۔ جو بچے کے لیے، بچی کے لیے روزگار اور گھر میں ہر قسم کی تکلیف سے نجات کے لیے پریشان ہیں، باجی نسیم کی بہو صاحبہ بیمار ہیں مولا سب کے بیڑے پار فرما دیں۔ سب کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں مولا رکاوٹیں دور فرما۔ بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، سب کے مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اور ہماری باجی جن کے 2 بیٹے شہید ہوئے گئے مولا ان کو صبر، سکون اور ٹھنڈک عطا فرما۔ ان کے بچوں کو جنت کی اعلیٰ ترین نعمتیں عطا فرما۔ مولا وہ ماں ہے اسے صبر جمیل عطا فرما، اس کو صبر جمیل عطا فرما۔ مولا اس کا صبر کا دامن ٹوٹتا جا رہا ہے، بے صبری انتہا کو پہنچ گئی، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اس کے حال پہ کرم فرما دے، اس کے حال پہ کرم فرما دے۔ اس کو ہر رات اپنے بیٹوں کی اور تاجدار کائنات کا دیدار نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جو وصال کر گئے، کیسرا کے ابو ہیں، کیسرا کے بڑے بھائی ہیں، اور ہماری باجی نسرین ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، اور جتنے بھی ہمارے خواتین حضرات میں جن کے بچے بچیاں، ماں باپ عائزہ و قربہ رخصت ہو گئے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔